اللہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعے سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب کچھ اس پر چھوڑ دو، اور عنقریب تمہارا رب سب مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ جو خالق کائنات سے تعلق مضبوط کر لے، اس کے لیے مخلوق کی بے رخی معنی نہیں رکھتی۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ ہاں، وہ جانتا ہے کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر جو وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے، تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں، تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس خیال کو تمہارے دل سے جوڑتا ہی کیوں، اگر اس نے اسے تمہارے مقدر سے نہ جوڑنا ہوتا۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہو۔ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو رکاوٹ بنے ہوئے ذریعوں سے معجزوں کے وسیلے بناتے ہوئے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے، جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے، اور ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے، فقط کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے، اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں
دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔